منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 145۔ سورۃ الانعام کا 18واں رکوع اور 8ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے کافروں، تم جو اپنی مرضی سے چیزیں حرام کرتے ہو وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں تم ان چیزوں کو کھاتے ہو۔ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے اور جو گندی چیزیں ہیں ان سے تم اجتناب کرو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ۔ اے محبوب آپ فرمائیے، میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، الا مگر، یعنی مجھ پر جو وحی ہوئی ہے اس وحی کے مطابق کھانے والے پر صرف یہی چیزیں حرام ہیں، ان یکون میتتن، یہ کہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، بد جانور کا گوشت، فإنہ رجس، کہ وہ نجاست ہے، گندگی ہے، او فسقن، یا وہ بے حکمی کا جانور، نافرمانی کا جانور، اہل لغیر اللہ بہ، جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ قل، اے محبوب آپ فرمائیے ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی نفس کی خواہش سے حرام کر لیتے ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگر ان کھانوں کو میں حرام پاتا ہوں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ حرمت شریعت کی جہت سے ثابت ہوتی ہے، نفس کی خواہشات اور اپنی عقل سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ تو جس چیز کی حرمت شریعت میں وارد نہ ہو اس کو ناجائز اور حرام کہنا باطل ہے، اور حرمت کا ثبوت یا تو قرآن کی آیت سے ہوگا یا حدیث پاک سے ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ میتتن، مردار حرام ہے۔ مردار سے مراد وہ ہے جو جانور خود بخود مر جائے۔ جس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا گیا، ذبح شرعی کیا گیا، وہ حلال ہے، اور جو بغیر ذبح شرعی کے مر جائے وہ مردار ہے۔ او دم مسفوحا، رگوں کا بہتا خون، تو جو خون بہتا نہ ہو وہ حرام نہیں، جیسے کلیجی، جگر، اسی طرح تلی، یہ حلال ہے کیونکہ یہ خون جمع ہوا ہے۔ او لحم خنزیر فإنہ رجس، خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا بے شک وہ نجاست ہے، رجسن۔ اس لفظ رجسن سے معلوم ہوا کہ خنزیر پورے کا پورا ناپاک ہے، اس کے بال، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی چربی، اس کی ہڈی سب حرام ہے، ناپاک ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر خنزیر کا گوشت ہی کھایا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر حرام کھانوں میں خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے۔ او فسقن اوہل لغیر اللہ بہ، نافرمانی کا جانور ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا جس جانور پر ذبح کے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے،
وہ مردار ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ آپ خواہش کرے نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، یعنی ضرورت نے اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کیا، ایسی حالت میں مضطر ہو کر اس نے کچھ کھایا تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اضطرار یا مضطر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا بھوکا ہو، کھانے کے لیے حرام کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اور اگر نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو جان بچانے کے لیے 2-3 لقمے یا جتنے لقمے جان بچانے کے لیے ضروری ہوں وہ کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اتنا پیاسا ہو کہ پیاس سے مر جائے گا، تو جان بچانے کے لیے 2-3 گھونٹ یا جتنے بھی اس کے لیے جان بچانے کے لیے ضروری ہوں وہ پی سکتا ہے، اس سے زائد پینے کی اجازت نہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جتنی چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ناپاک ہیں، اس سے بچنا ہے، لیکن جو شخص مضطر ہو اس کے لیے جان بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال جائز قرار دیا گیا، اور اس کا استعمال اس کے لیے ضروری ہے۔ شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر خنزیر سامنے ہو اور جان بچانے کے لیے وہ نہ کھائے اور اس حال میں مر جائے، تو ہمارا احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح پانی موجود نہیں اور شراب ہے، شراب پینا تو حرام ہے، لیکن جان بچانے کے لیے پیاس کی شدت کے باعث اگر شراب پی لے تو جان بچ جائے، لیکن پھر بھی نہ پیے اور پیاس سے مر جائے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ ایسی حالت میں یہ حرام چیزیں اس کے لیے جائز ہو جاتی ہیں، مگر پھر وضاحت کی جاتی ہے اتنی جائز ہوتی ہیں جس سے جان بچ جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، یعنی وہ جانور جس میں کھر نہیں ہوتے، جس میں انگلی ہوتی ہے، چاہے وہ جانور چوپایا ہو یا پرندہ ہو۔ اس میں اونٹ بھی داخل ہے، شتر مرغ بھی داخل ہے، بطخ بھی داخل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں پر شتر مرغ، بطخ اور اونٹ خاص طور پر مراد ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہودیوں پر شتر مرغ، بطخ اور اونٹ کے علاوہ بھی وہ تمام جانور و پرندے حرام تھے کہ جن میں کھر نہیں ہوتا، انگلی ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی۔ گائے اور بکری اس میں کھر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے حلال تھے، لیکن گائے اور بکری کی چربی حرام تھی۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر ان کی پیٹھ میں لگی ہو، او الحوایا، یا آنت میں، او مختلط بعظم، یا ہڈی سے ملی ہو۔ گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام تھی، مگر 3 چربیاں جائز تھیں۔ وہ چربی جو پیٹھ پر لگی ہو، جو آنت سے ملی ہو، اور جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، وہ چربیاں ان کے لیے حلال تھیں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔ یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے، بکری کی چربی، اونٹ، بطخ، شتر مرغ یہ سب حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع ہے اور تابعین کا اجماع ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں، یعنی یہ یہودیوں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، جو جھٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے۔
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا، وہ اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، ان قریب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شيء، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے۔ یہ غیبی خبر ہے، جو بات وہ کہنے والے تھے وہ بات پہلے سے بیان فرما دی، یعنی یہ کہیں گے ہم نے جو کچھ کیا یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ایسا ہی ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھا۔ اور یہ باطل عذر ان کے کچھ کام نہ آیا، کیونکہ کسی کام کا مشیت میں ہونا اور ہے، اور کسی کام پر راضی ہونا اور اس کا حکم دینا وہ اور ہے۔ مرضی وہی ہے جو انبیاء کے واسطے سے بتائی گئی اور اس کا حکم فرمایا گیا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ مشیت اللہ کی چاہت، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس کی حکمت ہے کہ اس نے دنیا کو دار العمل، دار الامتحان بنایا۔ یہاں ڈھیل ملی ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی یہاں پر شرک نہ کر سکتا، کفر نہ کر سکتا، گناہ نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا، اور امتحان گاہ میں اچھا لکھنے برا لکھنے دونوں طرح کی اجازت ہوتی ہے۔ مگر جب کوئی بچہ اچھا لکھتا ہے تو استاد راضی ہوتا ہے، اور کوئی برا لکھتا ہے یا پیپر خالی چھوڑ دیتا ہے تو استاد ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ کافر اس غلطی میں مبتلا ہوئے کہ مشیت اور مرضی دونوں کو ایک سمجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجرموں سے راضی نہیں ہے، یہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جائے کہتے ہیں اللہ کی مرضی، تو گناہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا نہیں ہوتی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ ہے کوئی دلیل؟ ان تتبعون الا الظن، تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو، غلط اٹکلے چلاتے ہو، اندازے مارتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم اپنے غلط اندازوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اس پر راضی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے کہ اس نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں اور حق کا راستہ واضح کر دیا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ذرا گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کافروں کے پاس کوئی گواہ نہیں، اور جو وہ یہ کہتے ہیں
یہ ان کی تراشیدہ بات ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اگر یہ گواہی واقع ہو بھی جائے تو وہ جھوٹی گواہی ہوگی اور باطل ہوگی اور نفس کی خواہشات کا اتباع ہوگا، کیونکہ بغیر دلیل کے وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو خدا معبود سمجھتے ہیں، شرک میں گرفتار ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے سننے والے تو ہرگز ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہود و نصارہ، ہندو، کافر، بد عقیدہ، بد مذہب جو اسلام سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے ہم کیوں چلتے ہیں؟ قرآن و حدیث کا دامن تھامیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جو نصیحتیں ہیں اللہ تعالی ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔